يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاختر بذات الدين تربت يداك. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے والا بنایا، اور نکاح جیسا پاکیزہ سسٹم اللہ نے اپنے رسول کے توسط سے ہمیں اور آپ کو دیا. یہ نکاح کا جو سسٹم ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ وہ سسٹم ہے جو دنیا میں کسی بھی مذہب، کسی بھی دیش، کسی بھی ملک کے پاس نہیں. یہ بالکل انسان کی فطرت اور نیچر کے مطابق، ہماری ضرورت کے مطابق یہ سسٹم اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا. شادی بیاہ کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا مقصد یہ دنیا آگے کیسے بڑھے گی. ہم اور آپ بھی اسی سسٹم کے تحت دنیا میں موجود ہیں. اگر ہمارے باپ دادا شادی نہیں کرتے تو آج ہم اور آپ نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کو آگے بڑھانا ہے، اس سسٹم کو جاری رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم دیا. پھر اس کے اندر پاکیزگی لانے کے لیے اس کو چند گواہوں کے سامنے ایک سمجھوتا کرنے کا نام نکاح ہے. دیگر ادیان و مذاہب یا ملک کی طرح نہیں جہاں فریڈم ہے سیکس میں، جہاں کوئی خاندان نہیں ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیے، یورپ میں چلے جائیے، وہاں کوئی خاندان نہیں ہے. باپ بیٹے کے بارے میں نہیں جانتا، نہ باپ کو یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور نہ بیٹے کو یہ پتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. اس لیے وہاں آدمی جیسے ہی ایکسپائر ہوتا ہے تو خودکشی کرتا ہے، آتم ہتیا کرتا ہے، کیونکہ نہ سماج میں اس کو عزت ملتی ہے، نہ خاندان میں اس کو محبت ملتی ہے. خاندان کا سسٹم ہی ختم ہے. وہاں پیسہ ہوتا گیا، سیکس کرتا رہا، عیش کرتا رہا. بچے ہیں نہیں اپنے پاس. آج آپ کے بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں. جب گھر پہ جاتے ہیں چند طرف سے بچے آتے ہیں، دادا دادا دادی کہہ کر کے سب آپ سے لوٹتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، نہلاتے ہیں. یہ سسٹم اسلام نے دیا ہوا ہے خاندانی نظام کو بنائے رکھے. انسان کو جینے کے لیے مودت و محبت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کے لیے بیوی دی. اللہ نے اس کو اپنی نشانی بتائی. قرآن میں آیا وَمِنْ آیَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ أَزْوَاجِكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیوی تمہارے اندر سے ہی پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی بائیں پسلی سے آپ کی بیوی حوا بنی، اور پھر اسی سے نسل انسانی آگے بڑھی. آج جتنی بھی عورتیں ہیں وہ دراصل ہمارا حصہ ہے. اللہ کے رسول جب خطبہ پڑھتے تھے تو اس آیت کو پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ آیت پڑھتے تھے کہ اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس رب نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی میں سے اس کی بیوی نکالی. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور پھر ان دونوں شوہر بیوی سے پوری دنیا کو بکھیر دیا. پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس رب سے ڈرو جو رب تم سے قیامت کے دن ان رشتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے رشتے نبھائے کہ نہیں نبھائے. تمہاری بیوی تمہارا ایک حصہ تھی، تم نے اس پر ظلم تو نہیں کیا، اس پہ زیادتی تو نہیں کی، اسے مارا پیٹا تو نہیں، اسے ٹارچر تو نہیں کیا. بیوی آپ کا حصہ ہے، وہ آپ ہی کی طرح ایک مخلوق ہے. اسی لیے کسی طرح کی ظلم و زیادتی اگر آپ کرتے ہیں، اس کی خواہش کا احترام نہیں کرتے، اسے غلام بنا کے رکھتے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا.
اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. یہ مت سمجھنا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اس رشتے کو نبھا رہے ہو یا نہیں نبھا رہے؟ اللہ نے پکڑ اپنی بنا کے رکھی. ہمیں رشتے کو نبھانا. ہم جس رشتے کو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ مودت و محبت ہو. اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. شوہر و بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے محبت اور مودت کا رشتہ قائم کرتا ہے. آپ کو تجربہ ہوگا، میرج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لو میرج، ایک ارینج میرج. ایک وہ شادی ہوتی ہے جو خاندان مل بیٹھ کے کرا رہے ہیں، جیسے یہ شادی معاشرے میں، سماج میں یہ شادی ارینج میرج ہے. اور ایک وہ شادی لو میرج لے کے بھاگنے والا سسٹم جو چل رہا ہے دنیا کے بہت سارے دیشوں میں. اپنے یہاں بھی خال خال دیکھنے کو مل جاتا ہے. آپ نے کبھی دھیان دیا ہے جتنا لو میرج ہوتا ہے سب ناکام ہو جاتی ہے، سب ٹوٹ جاتی ہے. اگر آپ کے پاس لیکھا جوکھا ہو، دو چار لو میرج ہوا ہو اس علاقے میں، تو تجزیہ کیجئے گا کہ بیٹھ کر کے سب کی شادی ٹوٹی ہے. کیوں ٹوٹی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مودت اور محبت پیدا نہیں کرتا. اس میں اللہ نے فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ. اگر تم اس سسٹم کے تحت کرو گے تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دے گا. اور دیکھیے ہم سب کے پاس بیویاں ہیں، ہم سب شادی شدہ لوگ ہیں. وہ اجنبی گھر کی لڑکی تھی، ہم اجنبی گھر کے آدمی تھے، دونوں کی شادی ہوئی اور پھر دونوں میں کیسی محبت ہو گئی کہ زندگی بھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے چلے آ رہے ہیں. یہ محبت، یہ مودت، یہ سکون جو ہمیں مل رہا ہے وہ اس سسٹم کے تحت مل رہا ہے. جو لوگ اس سسٹم سے آزاد ہو کے چل رہے ہیں ان کی یہاں نہ رحمت ہے، نہ مودت ہے، نہ محبت. یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے نظام کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے. اللہ کے نظام کے خلاف جب کبھی چلیے گا آپ زحمت میں پڑ جائیے گا. اور جب بھی انسان نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے زحمت میں پڑ گیا. آج یہ شادی ہمارے علاقے کی شادی جو ہو رہی ہے وہ زحمت ہے یا نہیں؟ زحمت. بارات آپ کے گھر بھی جاتی ہے، ہمارے گھر بھی. جس دن آپ کے دروازے پہ باراتی آئی کیا گزرا تھا آپ کے اوپر؟ جب 300-400 لوگ آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے، جب تک کہ آپ کی بیٹی ودا نہیں ہو گئی، جب تک کہ آپ کے دل میں سکون نہیں ملا، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو، کہاں میری عزت خراب ہو، کہاں کیا کم پڑ گیا. یہ سسٹم کس نے بنایا؟ سوچیے. ہم سب سماج کے بدھی جیوی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسلام کا سسٹم ہے کیا سماج میں بارات کا؟ نہیں ہے. یہ سسٹم ہی پورا ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہوا. آج بھی عرب میں شادی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، ایک مخصوص مجلس میں نکاح ہوتا تھا. لیکن آج ہم لوگوں نے غیروں کی تقلید میں اس سسٹم کو اپنایا. آج یہ سسٹم ہمارے اور آپ کے لیے زہر ہے یا نہیں؟ آج ہم 100 بھائی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی کے کھائیں گے، کل 100 بھائی پھر دوسرے کے یہاں جائیں گے اور ہر جگہ پریشانی ہوگی. سب کو پریشانی ہوتی ہے. ہم سب اس کو جھیل رہے ہیں، خوشی جھیل رہے ہیں، رو کے جھیل رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام سے بغاوت کی. ہم نے اسلام کے نظام کے خلاف قلم اٹھایا. اللہ نے فرمایا قرآن کی 30 آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی، جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے خطبہ مسنونہ کے اندر، کیا پڑھتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچ بولو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. آگے فرمایا اللہ نے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی. اب ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے؟ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے؟ نہیں. یقیناً یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سماج کی اطاعت میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. ہم بھی مجرم، آپ بھی مجرم، سب مجرم، ہم سب گنہگار. رسول کے نظام سے بغاوت کر کے، اسلام کے نظام سے بغاوت کر کے ہم سب مجرم ہیں. کب توبہ کریں گے ہم لوگ؟ کب چھوڑیں گے اس سسٹم کو؟ کب بیٹی ہمارے یہاں پیدا ہوگی تو خوشی منائی جائے گی؟ وہ دن کب آئے گا جب میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور ہم خوشی سے ناچے گائے اور لوگوں کو کہے میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ آج تو یہ حالت ہے کہ ہمارے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے سر چھپا کے بیٹھتے ہیں. کیونکہ 50 لاکھ کا، 25 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، جو بھی جس حیثیت کا آدمی ہے اتنے نیچے وہ دب جاتا ہے. سینکڑوں لوگ عرب میں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں صرف بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے. ہم نے اس کو اتنا بھاری بنایا
اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس نکاح کے نظام کو اتنا سستا کر دیا کہ زنا مہنگا ہو گیا، نکاح سستا. ہم نے اور آپ نے شادی کو اتنا بھاری کر دیا کہ اب زنا آسان ہو گیا، نکاح مہنگا ہو. نکاح کو کیوں اتنا سستا کیا اللہ نے؟ اللہ کے رسول نے کیوں سستا کیا؟ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، شادی کا ارادہ ظاہر کیا، دلہن بھی دیکھ چکے تھے وہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول کہا جاؤ ڈھونڈو گھر میں، التمس ولو کان خاتما من حدید، ڈھونڈو گھر میں جا کے، انگوٹھی ہے لوہے کی بھی، لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے کے آؤ، اسی کو مہر بنا کے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ زنا نہ کر سکو، تمہارے گھر میں بیوی ہو. اتنی غربت تھی. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بس یہ ایک چادر ہے جس کو میں لپیٹ کے نماز پڑھ لیتا ہوں، جسے آدھا لپیٹتا ہوں آدھا اوڑھ بھی لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے چادر تو دی نہیں جا سکتی تھی مہر میں، اس دیں گے تو پہنیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے کیا؟ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے کیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلا 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 صورت یاد ہے. کہا جاؤ وہ صورت یاد کرا دینا اپنی بیوی، وہ صورت یاد کرا دینا اپنی بیوی کو، وہی تمہارا مہر ہے. کتنا سستا کیا اللہ کے رسول نے، کتنا سستا کیا اللہ کے رسول. اس سے سستا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیوں سستا کیا نکاح کو؟ کیوں سستا کیا؟ تاکہ زنا رک جائے، ضرورت ہی نہ پڑے زنا کرنے کی کسی کو. ہر عورت کو سہارا مل جائے، ہر مرد کو بیوی مل جائے. اور کیا چاہیے سماج کو، معاشرے کو پاک و صاف بنانے کے لیے. مگر ہم اور آپ دن رات اس کو مہنگا سے مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں. لوٹ آئیے واپس سنت کی طرف، واپس لوٹ آئیے. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خوشی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، سن لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا آج دنیا بھر میں مسلمانوں پر عذاب ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ لوگ حملے کر رہے ہیں. ابھی فرانس میں وہاں کے صدر نے اللہ کے رسول کے خلاف بیان دے دیا، کارٹون نکالا جا رہا ہے. آج اتنی پریشانی مسلمانوں پر ہے، کسی دیش میں مسلمان محفوظ نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، لوگوں کان کھول کر سن لو، جب تک تم میری سنت پر قائم رہو گے تم سربراہ اور کامیاب بن کر کے رہو گے. ما ان تمسکتم، جب تک تم میری سنت پر قائم رہو گے تم ہی کامیاب رہو گے. وَإِنْ خَرَجْتُمْ عَنْ سُنَّتِي، اور اگر تم میری سنتوں کو چھوڑ دو گے، دوسروں کو اپنا لو گے، سماج کی اتباع رسم و رواج کی اتباع کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں تمہارے خلاف ایسے دشمنوں کو ڈال دے گا مَن لَا يَرْحَمُكُمْ وَلَا يَخَافُونَ، جو نہ تم سے ڈریں گے اور نہ تمہارے پر رحم کریں گے اور تمہارے پر ظلم کریں گے. حتی تعودوا الی سنتی، یہاں تک کہ تم لوٹ کے واپس میری سنت پہ آ جائے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب تک تم میری سنت پر قائم رہو گے تم ہی کامیاب رہو گے، اور جب بھی تم سنت کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے دشمنوں کو تمہارے پر مسلط کر دے گا. صلی اللہ علیکم من لا یخافکم ولا یرحمکم، نہ تم سے ڈریں گے وہ، نہ تمہارے پر رحم کریں گے. حتی تعودوا الی سنتی، اور یہ حالت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تم لوٹ کے میری سنت پہ. آج اتباع رسول کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر آج ہم اور آپ اتنے پریشان ہیں. 2-2 4-4 بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے. کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ یہ سب کرنے کے لیے پیسے نہیں. کیسے ہوگا یہ سماج، کیسے آگے بڑھے گا؟ میرے بھائیوں، آپ گنمانیہ ویکتی ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، سماج کے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں کہوں گا اس سماج کو، آپ سماج کا رخ بدلیے اور اس کو موڑ دیجئے اور کچھ اچھا کیجئے اور ایسا کیجئے جو اللہ اس کے رسول کی اتباع میں ہو، تاکہ یہ نیکی بھی بنے، ثواب بھی بن جائے ہمارے اور آپ کے لیے. اور ایک ایسی چیز کا ایجاد کر ڈالیے کہ یہ دنیا آپ کو دعا دے، آنے والی نسل آپ کو دعا دے کہ آپ نے کچھ کیا ہے. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس خطبے کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہتر سے بہتر توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.